أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 36واں رکوع. حیات و موت کا ذکر تھا. اب بتلایا جا رہا ہے کہ انسان جو زندگی میں خوش و خرم اور موت کے بعد انعامات الہی کا خواہاں ہے، اس کے لیے عملی طور پر خوشی و خرمی اور فلاح و کامیابی کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں. جو اللہ کی راہ میں اپنا مال، روپیہ، پیسہ، علم، ہنر خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جس سے 7 بالیاں اگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی وہ ایک کی جگہ 700 گنا اجر پائیں گے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے کئی گنا اجر یا مال میں برکت دیتا ہے، یعنی 700 سے بھی زیادہ کئی ہزار گنا اجر دیتا ہے. اور دراصل اللہ نہایت کشائش والا اور علم والا ہے. وہ عمل اور نیت دونوں سے باخبر ہے. دینے والے کی نیت، اس کے مال کی مقدار و کیفیت، ہر چیز سے خوب واقف ہے. وہ اس کے مناسب معاملہ فرماتا ہے. جو لوگ اپنے مال راہ خدا میں صرف کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ دے کر تکلیف دیتے ہیں، نہ دن جلاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا صلہ ہے، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. نرمی سے جواب دینا اور سائل کے اصرار، بدخوئی وغیرہ سے درگزر کرنا اس خیرات سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بڑا بردبار ہے. اسے نہ تمہاری خیرات کی ضرورت ہے اور نہ وہ مواخذے میں جلدی کرتا ہے. بار بار تم کو نیکی کرنے کا موقع دیتا ہے جس کا اجر خود تم کو ملے گا. گزشتہ آیت میں اللہ کی راہ میں دینے والوں کے اجر کا ذکر تھا، ساتھ ہی چند ہدایات تھی. اس آیت میں دوسری قسم کے دینے والوں کا ذکر ہے جو اللہ کی راہ میں نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے، اپنی بڑائی کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ بد نصیبوں کا گروہ ہے. ان کے صدقات باطل ہیں. ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم بھی کوئی ایسی بات نہ کرنا
کہ تمہارا صدقہ بھی باطل ہو جائے اور تمہارا شمار بھی اس گروہ میں ہو جائے۔ اے ایمان والو، تم اپنے صدقات خیرات کو احسان رکھ کر اور دل آزاری کر کے باطل برباد نہ کرو۔ دیکھو تم بھی کہیں اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور نہ قیامت کے دن پر۔ یہ مومن کی صفت نہیں کہ قیامت کے دن پر ایمان لانے کے باوجود مرکز توجہ اپنی بڑائی یا عوام الناس کو بنائے۔ بس جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر یا چٹان جس پر ریت پڑی ہو، پھر اس پر زور کا پانی برسے تو رہی سہی مٹی بھی دھل گئی اور مہ نے پھر اسے بالکل صاف چکنا پتھر کر دیا۔ انہیں یعنی ایسے لوگوں کو اپنی کمائی سے کچھ ہاتھ نہ آیا، گویا انہوں نے پتھر پر جمی ہوئی مٹی میں خیرات کا دانہ بویا جس سے وہ بھی ضائع ہوا اور اس کا صلہ بھی نہ ملا، بلکہ خود ان کی حقیقت کھل گئی۔ اور اللہ کافروں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ ہدایت کے لیے ایمان و اخلاص شرط ہے۔ اب تیسری مثال ان مومنین کی ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں لگائے رکھنے کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے باغ کی ہے جو ہموار اونچی زمین پر واقع ہو۔ جب اس پر زوردار بارش ہوئی تو دو چند پھل لایا، اور اگر بارش نہ ہوئی تو شبنم ہی کافی ہے۔ یعنی بارش ہو یا فوار و شبنم، اس میں رویدگی ہوتی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے، وہ نیک نیتی اور اخلاص کا صلہ دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک مثال سے ریاکارانہ صدقے کی مذمت فرماتا ہے اور اس کی حقیقت واضح فرماتا ہے۔ کیا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے واسطے اس میں سب طرح کے میوے موجود ہوں، یعنی وہ باغ عین شباب پر ہو اور اس کی افادیت کمال پر ہو، اور پھر اس شخص پر بڑھاپا آ پڑے اور اس کی اولاد بھی ناتواں، کہ نہ خود اس میں باغ بنانے کی سخت باقی رہے اور نہ لڑکوں میں باغ کی نگہداشت کی طاقت ہو، تو اس وقت اس باغ پر ایک بگولا جس میں آگ ہو آ پڑے اور وہ جل جائے۔ اس شخص کی حرمان نصیبی اور مایوسی کا تم خوب اندازہ کر سکتے ہو۔ سوچو کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اعمال کے باغ کو قیامت کے دن ریاکاری کے بگولوں سے جلا ہوا پاؤ؟ یاد رکھو جو عمل دکھاوے کے لیے اپنی بڑائی کے لیے کیے جاتے ہیں، جن اعمال میں ایمان و اخلاص کا کوئی پرتو نہیں، وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے یہ نشانیاں، یہ مثالیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو اور زندگی میں غور و فکر سے کام لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي
وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 37واں رکوع. اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا ذکر جاری ہے. کیا خرچ کرو، شیطان کیا وسوسے اور خطرات ڈالتا ہے، اللہ کیا وعدہ کرتا ہے. صدقہ جو بھی دو اس کا اجر ہے، لیکن ایک اس کو دینا ہے جو مانگتا ہے، ایک وہ ہے جسے ڈھونڈ کر دینا ہوتا ہے. اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور ان چیزوں میں سے جو ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، پاکیزہ اور عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور خراب، ناپاک اور بری چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کیا کرو. اور اگر وہی چیزیں تم کو دی جائیں تو تم خود اس کو کبھی نہ لو، سوائے اس کے کہ چشم پوشی کرو، جان بوجھ کر انجان بن جاؤ. پھر جو چیز تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کو کیوں دیتے ہو؟ کیا اللہ پر احسان رکھتے ہو؟ اور جان لو کہ اللہ بڑا بے نیاز اور بڑی خوبیوں والا ہے. اور دیکھو، شیطان سے ہوشیار رہنا. شیطان تم کو تندرستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے. دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو خود محتاج ہو جاؤ گے. خرچ کرنا ہے تو لذت نفس کے لیے خرچ کرو. اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے. اس کے خزانہ قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں. وہ تم کو وہ چیز دے گا جو کسی دولت سے نہیں مل سکتی، یعنی گناہوں کی بخشش، اور اس کے علاوہ مزید عنایات. اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، تمہاری نیت اور مجبوری دونوں سے باخبر ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، ایسا علم دیتا ہے جو آدمی کو عمل خیر پر لگا دے، اور وہ سمجھ عطا کرتا ہے جو القائے رحمانی اور وسوسہ شیطانی پر متنبع کر دے، اور جس سے خطرات و واردات کی تمیز ہاتھ آ جائے. اور جسے حکمت، دانش و بینش، معاملات کی سمجھ، عقل ماد و معاش سے نوازا گیا، اسے خیر کثیر عطا ہوئی، ایسی بھلائی ملی جس کی حد نہیں، ایک ثواب جاریہ میسر آ گیا. اور اس بیان سے وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو صاحب عقل ہیں، جن کی عقل سلیم وہم اور اتباع ہوائے نفس سے پاک ہے، حق کو حق سمجھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور عمل پیرا ہو جاتے ہیں. اور جو کچھ بھی تم خیرات کرتے ہو یا کوئی منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یعنی جس طرح کام کرنے کا حکم ہے، جو اس طرح نہیں کرتا وہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتا ہے، اس کا کوئی معاون و مددگار نہ ہوگا. اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو وہ بھی اچھا ہے کہ دوسروں کو رغبت ہو، اور اگر تم پوشیدہ طور پر فقیروں کو پہنچاؤ تو وہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ اس خیرات کے باعث دور فرما دے گا. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. جو ظاہر میں اللہ کے لیے دیتا ہے اس کو ظاہر میں دیتا ہے، جو چھپا کر دیتا ہے اللہ اسے جس طرح چاہتا ہے نوازتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اپنے ہاں سے اجر دیتا ہے. انسان جو کچھ جس نیت سے کرتا ہے اللہ اس سے باخبر ہے.
اے رسول، آپ لوگوں کو خیرات سے بے اعتنائی برتتے دیکھ کر رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں، پہنچانا آپ کے ذمے ہے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک فرما کر خطاب ہوتا ہے، اور اے ایمان والو، اور جو کچھ مال تم خرچ کرو گے، خیرات دو گے، اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم تو جو کچھ خرچ کرتے ہو محض اللہ ہی کے رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہو، اور تم جو کچھ مالی خیرات کرو گے اس کا اجر تم کو پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارا حق ذرا باقی نہ رہے گا، کوئی ناانصافی نہ ہوگی۔ خیرات ان فقراء کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، کسب کے قابل نہیں رہے، دین کے کاموں میں ہمتن مشغول ہیں، وہ زمین پر چل پھر نہیں سکتے، ناواقف ان کو سوال نہ کرنے کے باعث تمنگر اور دولت مند سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا دست سوال نہ بڑھانا ان کے زہد اور خلق سے لاپرواہی کے باعث ہے۔ تم ان کو ان کے چہرے بشرے سے پہچان لیتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، سائل کی صورت خود سوال ہوتی ہے، اور جو کچھ مال تم ان خوددار اللہ والوں کے لیے خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اس سے واقف ہے۔ اس قسم کے فقراء کی مثال اصحاب صفہ کی تھی، جنہوں نے تعلیم و تعلم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، فقر و فاقے سے جن کے چہرے زرد تھے، اور نور ایمان سے جن کی پیشانیاں منور تھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 38واں رکوع۔ گزشتہ رکوع میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرنے کے فیوز و برکات کا ذکر ہوا،
اور خیرات کرنے کے طریقے بتائے گئے، کیونکہ معاشرے کے بہبود کا دار و مدار بڑی حد تک دوسروں کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے پر مبنی ہے۔ اس رکوع میں اس مضمون کو جاری رکھتے ہوئے لین دین کی ایسی صورت سے جو معاشرے کے لیے مہلک ہے روکا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف اور واضح انداز میں بیان فرماتا ہے کہ معاشرے کی بہبودی خیر و خیرات اور زراعت و تجارت وغیرہ سے ہے، نہ کہ سود و بیعت سے۔ مسلمانوں کو سود سے بچنا ضروری ہے تاکہ وہ سود کی حرمت کو سمجھیں اور اس کے نقصان سے بچیں۔ معیشت کو تباہ کرنا خدا سے جنگ کرنا ہے۔ لینا دینا معیشت برتنے آخرت کے سنوارنے کی غرض سے ہے، نہ کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی جانوں پر ظلم کرنے کی خاطر۔ جو لوگ رات اور دن کو پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، اس سے اندیت ملتی ہے، اور ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ اس کا خوف کہ خرچ کرنا کام نہ آئے گا، نہ اس کا غم کہ مال ضائع بیکار ہو جائے گا۔ اس دنیا میں بھی وہ اس کے نتائج دیکھیں گے اور آخرت میں اس کا پورا اجر پائیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے انفرادی اور اجتماعی ترقی کے لیے سود کو ذریعہ بنایا، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر اسے مخبوط حواس باختہ بنا دیا، یعنی اس کی عقل خبت ہو جائے گی، حواس اعتدال پر نہ رہیں گے۔ یہ حالت ان کی اس واسطے ہوگی کہ انہوں نے حلال حرام کو یکساں کر دیا۔ کہا جیسے سودا ہے ویسے ہی سود ہے، جیسے بے ہے ویسے ربا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں جگہ منافع لیا جاتا ہے؟ نہیں، بڑا فرق ہے۔ اور سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اللہ نے تو تجارت سوداگری کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ بس جس کے پاس اپنے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، وہ اس کے واسطے ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ ظاہر و باطن سے واقف ہے اور رحمان و رحیم ہے، اور جو کوئی اس حکم کے آنے کے بعد سود پھر لینے لگے، اس حرمت کو خاطر میں نہ لائے، تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرا فرق سود و تجارت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، اس نے اس سے برکت اٹھا لی ہے۔ مال تو بظاہر بڑھتا ہے لیکن نیکی اور اخلاق مٹتے جاتے ہیں، اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اس میں برکت دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گزار گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا، انہیں پسند نہیں فرماتا۔ اللہ نے اس کو دولت دی تھی، اس نے بلا سود لیے کسی کی حاجت روائی نہ کی، یہ کفران نعمت ہے۔ پھر جواز سود کا قائل رہا اور سود کی معصیت میں گرفتار ہوا، ایسے گناہ گار سے اس کا مالک کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک نیتی سے اچھے کام کیے، یعنی ارکان اسلام پر قائم رہے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کاموں کا صلہ ہے، ثواب ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ وہ آزردہ خاطر ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ایمان تو یہ ہے کہ اپنا فائدہ اس کی اطاعت میں سمجھو، سود کی حرمت پر یقین کرو، تبھی تو نقصان کے تصور سے نکلو گے۔ پھر اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور رسول سے لڑنے کے لیے آمادہ رہو، تیار ہو جاؤ، خبردار ہو، اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو اور سود چھوڑ دیتے ہو تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے۔ اس طرح نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ جو سود تم لے چکے ہو اس کو واپس کرنے کو نہیں کہا جاتا، لہٰذا تم پر ظلم نہیں، اور اگر اب سود کے حرام ہونے کے بعد تم سود لو تو دوسروں پر ظلم کرو گے، اس سے تم کو منع کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی قرضدار تنگ دست ہو تو اس کو فراخ دستی تک مہلت دو کہ وہ مال ادا کرنے کے قابل ہو جائے، اور اگر تم قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے، اگر تم کو سمجھ ہو، تم یہ سمجھ سکو کہ غریب کی مدد اور اس کی دلجوئی اللہ کی نظر میں کیا قیمت رکھتی ہے، تم کو اس کا بڑا اجر ملے گا۔ آج
اس عالم الغیب کے فرمان پر ایمان رکھو، کل روز جزا اس کی حقیقت خود بخود کھل جائے گی، اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن اللہ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے۔ پھر اس دن ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اس کے عدل کے ساتھ ظلم کا تصور ہی نہ لاؤ، البتہ کاموں کو اس طرح انجام دینے کی عادت ڈالو کہ تم اس کے سامنے ہو تاکہ اجر کثیر پاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 39واں رکوع۔ معاملات زندگی میں سود کی نفی کرنے کے بعد ان احتیاطوں کا ذکر ہے جو معاملات کی صفائی، نفع رسانی اور ضرر سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ اسلامی معاشرے کی یہ اہم تعلیم کلام اللہ کی سب سے بڑی آیت میں ایک ممتاز حیثیت سے بیان کی جا رہی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں کسی مقررہ مدت کے لیے لین دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو تاکہ غلط فہمی نہ ہو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان معاملے کو انصاف سے، قانونی کیفیت سے یا غیر جانبداری سے لکھ دے تاکہ جھگڑے کا امکان نہ ہو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار بھی نہ کرے جیسا کہ اس کو اللہ نے سکھایا، جیسا کہ اللہ نے ملکی زبان میں دستور و شرع کے مطابق لکھنا سکھایا۔ بس اس کو چاہیے کہ معاملہ صحت کے ساتھ لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی مضمون بتلاتا جائے اور اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرتا رہے، تاکہ ایک طرف اس کو اپنے فائدے اور سہولتوں کا خیال رہے تو دوسری طرف اس کے مضمون سے دوسرے فریق کا نقصان نہ ہو۔
اور اس عہد و پیمان میں کوئی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے، جو قرض لے رہا ہے، بے وقوف ہو، کم سمجھ یا کم سن ہے، یا ضعیف ہو یا اپنا مضمون خود نہ لکھوا سکے، تو اس کا ولی یا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ اور ان لین دین کے معاملات میں اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ کر لیا کرو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو ان لوگوں میں سے جن کو تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو، قابل اعتماد سمجھتے ہو، ان میں سے 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لو، تاکہ ان دونوں میں سے اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ اور گواہ جس وقت بلائے جائیں انہیں چاہیے کہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد کے اندر لکھ لینے میں کاہلی نہ کرو۔ یہ نہ سوچو کہ چھوٹی سی بات ہے، لکھنے سے کیا فائدہ۔ آپس میں ناچاقی اکثر چھوٹی سی باتوں سے ہو جاتی ہے۔ یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک نہایت منصفانہ بات ہے اور شہادت کی درستی مضبوطی کا موجب ہے، اور تم کو شک سے بچانے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ ہاں، اگر ایک سودا ہاتھوں ہاتھ ہو، جیسے تم آپس میں لیتے دیتے ہو، جیسا کہ روزمرہ کی خرید و فروخت میں ہوتا رہتا ہے، تو اگر تم اس کو نہ لکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر کوئی معاملہ ہو جس میں نزاع کا امکان ہو، تو جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو، اور ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ کاتب اور گواہ کسی کو ایذا نہ پہنچائی جائے۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک تمہارے لیے یہ گناہ کی بات ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ تعلیم باہمی معاملات کی تم اللہ دے رہا ہے، اور اللہ کو ہر شے کا علم ہے۔ اس لیے معاملات میں ان امور کا پورا خیال رکھو تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے اور معیشت نہ بگڑے۔ گزشتہ آیت میں مقیم لوگوں کے لیے معاملتی اصول تھے، اب مسافروں کے لیے چند ہدایات ہیں۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض کی ضرورت پیش آئے اور تم کوئی لکھنے والے نہ پاؤ، تو کوئی چیز گروی رکھ کر قبضے میں دے دو اور قرض لے لیا کرو۔ پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے کا اعتبار کرے تو اس شخص کو جس پر اعتبار کیا گیا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنی امانت کا ماحقہ ادا کرے، اور اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرتا رہے۔ اور اے لوگوں، گواہی کو کسی حال میں مت چھپاؤ، اور جو شخص اسے چھپاتا ہے تو بے شک اس کا قلب گناہ گار ہے، وہ دل کا کھوٹا ہے اور ایمان کا کمزور ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اس سے کہیں بھاگ نہ سکو گے۔ اس سے ڈرو جس سے کوئی راز نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 40واں رکوع. سورہ بقرہ کو جس شان کے ساتھ شروع کیا گیا تھا اسی شان و جامعیت سے ختم کیا جا رہا ہے. ابتدا میں کتاب اللہ کی حقانیت، توحید باری تعالیٰ اور مومن کی صفات کا بیان ہوا. پھر صحت عقیدہ کے ساتھ حسن معاشرہ، تہذیب و تمدن کے انفرادی و اجتماعی اصول اور ان قوانین کا ذکر ہوا جن کا تعلق عبادات، معاملات، اخلاق حمیدہ سے ہے. اب ظاہر کی آراستگی سے باطن کی پاکیزگی پر لا رہا ہے کہ مومن کا سینہ انوار و تجلیات کا مرکز بنے. دل کے گناہ سخت ہیں، ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. قلب کا ذکر آتے ہی ایک عظیم الشان اصول کے تحت زندگی بسر کرنے کا در کھول دیا گیا. بتایا گیا کہ دنیا اور دنیا کی دولت کو اپنا مال سمجھ کر نہ برتو، اللہ کا مال سمجھ کر برتو. ظاہر اور باطن دونوں پر نظر رکھو تاکہ نفاق میں نہ آؤ، جسم و جسمانیت کی کوتاہیوں سے گلو خلاصی پاؤ اور امن و امان میں آ جاؤ. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. دل میں جو بات آتی ہے منہ سے کہی نہیں جا سکتی، لیکن اسے بھی اللہ جانتا ہے. پھر جسے چاہے گا بخشش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس آیت کے نزول پر صحابہ کرام بھی کانپ اٹھے کہ دل کے خیالات پر حساب بہت سخت چیز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم میں اس آیت پر عمل کرنے کی طاقت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی توجہ شیوہ تسلیم و رضا کی طرف پھیر دی اور فرمایا، کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا سمعنا و اطعنا. اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ انداز اطاعت رسول اس درجے پسند فرمایا کہ ذیل کی 2 آیاتوں سے نوازا جو رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کے لیے وسیلہ رحمت و نجات ہیں. مان لیا رسول نے جو اس پر اس کے رب کی طرف سے اترا، اور مسلمانوں نے بھی مان لیا جن پر رسول ایمان لایا، یہ بھی ایمان لائے. سب نے اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو مانا، اور سب کا کہنا ہے کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، سب کی عصمت رسالت پر یکساں ایمان رکھتے ہیں. اور اللہ کا حکم پاتے ہی بول اٹھے، ہم نے سنا اور قبول کیا. اے رب ہمارے، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے اللہ، ہمارا کام سننا اور اطاعت کرنا ہے. ہم نے تیری رسول کی زبان سے وہ آیات جو ان پر نازل ہوئی سنی، سنتے ہی ہم نے اقرار کیا اور فرما برداری و اطاعت میں آ گئے. ہماری نظر اپنی عبادات اور اپنی طاقت پر نہیں بلکہ تیرے فضل پر ہے. تو اپنے لطف و کرم سے ہم کو بخش دے. اللہ کی طرف سے قلب مومن کو تسکین بخشی جا رہی ہے اور اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت یا گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو جس نے کمایا وہ اس کو ملتا ہے، خیر کا بدلہ خیر ہے، اور جو اس نے کیا وہ اس پر پڑتا ہے. اس کے گناہوں کا خمیازہ اسی کو بھگتنا ہوگا. لطیف انداز میں یہ بات ظاہر فرما دی گئی کہ گناہوں کا مواخذہ کسب یعنی عمل پر ہے. البتہ راہ سلوک کے طے کرنے والے کو چاہیے کہ جب کوئی اچھا خیال دل میں آئے تو اس پر عمل پیرا ہو جائے، اور جب کوئی برا خیال یا وسوسہ دل میں آئے تو اسے دل سے نکال دے. دل کی حفاظت بہت ضروری ہے کہ دل مسخ ہونے کے بعد درست نہیں ہوتا. اور اب رہروان محبت کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے. اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک یا خطا لغزش کو ہو جائے تو ہم سے اس کا مواخذہ نہ فرما. اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پیشتر کی امتوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب، ہم سے وہ بوجھ بھی نہ اٹھوا جس کی ہم میں سکت نہیں. تو ہم کو ہماری طاقت پر نہ چھوڑ، اپنے فضل سے لے چل. اور اے ہمارے رب، ہم سے یعنی ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے، ولایت عطا فرما. بس ہمیں کافروں پر غالب فرما، خواہ یہ کافر بیرونی ہوں یا اندرونی کفار ہوں یا خود ہماری خواہشات نفس.
یہ سورہ چونکہ جسم و جسمانیت سے نکالتا اور اتباع میں لاتا ہے، اس لیے سورت کے آخر میں وہ دعا عطا ہوئی جو ایمان والوں کو جسم و جسمانیت کی کمزوری سے نکالے اور ان کی بخشش اور رحمت کی ضامن ہو۔ دعا میں پہلے عفو کا لفظ ہے کہ گناہ معاف ہونا بھی بڑی بات ہے، پھر مغفرت کا ذکر ہے کہ معافی اور درگزر کے بعد اللہ کی بخشش و عنایات بھی شامل ہوں۔ اس کے بعد رحم کا لفظ ہے کہ دامن رحمت میں پھر سکون ہی سکون، رحمت ہی رحمت ہے۔ اس کے بعد مولا کی یاد، ولایت کی تمنا اور نصرت الہی کی دعا پر سورہ ختم ہوتا ہے۔ ان الفاظ کی ترکیب پر جس درجہ غور کیا جائے اور جہاں تک رسائی ہوگی اسی قدر ان کا لطف بڑھتا جائے گا انشاءاللہ۔